ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جناب بانی محفل حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، سامعین ذی وقار، مائیوں اور بہنوں، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ بارگاہ امام عالی مقام میں ہدیہ عقیدت، نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے پچھلے 10 دنوں سے مسلسل ذکر امام حسین اس مسجد میں کیا جا رہا ہے. یہ خوش قسمتی اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو ذکر امام عالی مقام میں آنے کی اور یہاں حاضر ہو کر ذکر امام عالی مقام سننے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. حضرات کرام، کیونکہ آج کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مختلف معاملات میں، جس کو بھی پوچھو ہر انسان کہتا ہے جی بڑا بزی ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ باقی جو ٹائمنگ ہے آپ کی، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی کل کو قیامت کے دن. لیکن یہ جو وقت ہے، یہاں جو آپ بیٹھے، یہاں جو آ کے آپ نے وقت دیا، وہ یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. میں سوچ رہا تھا کیا عرض کروں ابھی، کیونکہ ہم تو روزہ جہاں ہم نے آگ کھولا کافی دیر سے آئے ہوئے تھے، ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا. شاہ صاحب سے بات ہوئی، سید مظفر حسین شاہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی میں نکل پڑا ہوں، بس میں آ رہا ہوں تو پھر کٹھے چلیں گے. میں ٹھیک ہے جی. وہ پھر تقریباً انہوں کا ٹیلی فون آیا کہ 10 منٹ کاٹ تھے، کہنے لگے جی آپ چلیں، تو میں بس پہنچ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کیونکہ آج 10ویں کا دن ہے تو ہم سادات کا تو یہ گھر کا مسئلہ ہے نا جی، جب تک پھر آنسو نہ نکلیں اس وقت تک بات نہیں بنتی، آنکھوں کا وضو نہ ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو خیر بیان کروں گا تو مجھ سے تو یہ ہو نہیں سکے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ پہ آپ بیان کریں تاکہ ہم کم از کم آنکھوں سے وضو جو ہے وہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ میرے آنے تک وہاں حاضری دیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں بھی پہنچ جاتا ہوں. تو ذات گرامی قدر، محمد طاہر بغدادی نے آخر میں جو بات کی میں چاہتا ہوں اس پر چند باتیں عرض کروں کہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت در حقیقت حضرت امام عالی مقام کی شہادت نہیں ہے، یہ سیرت نبی کا ایک باب ہے، یہ حضور کی شہادت کا حصہ ہے، حضور کی شہادت کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ہم دعائیہ کلمات ہیں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا،
صراط مستقیم پر چلا. آگے پھر اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آگے ہم عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. میں جو کیا خیریت حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت در حقیقت سیرت نبی کا ایک باب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ایک باب ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم عرض کرتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ ہیں. آگے پھر سورہ نساء میں میں مختصر اب اس کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. سورہ نساء میں اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ فرمایا کہ وہ چار ہیں. من النبیین، پہلے انبیاء کرام، والصدیقین، وہ صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، صالحین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، اس زمرے میں تمام آ جاتے ہیں. فرمایا یہ چار طبقات کے جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام، اللہ کا انعام. فرمایا کہ یہی تمہارے بہترین رفیق ہیں، یہی تمہارے بہترین ساتھی ہیں. اب دیکھیے سب سے پہلی، کیونکہ فرمایا کہ اولئک، اللہ تعالیٰ نے ان چار پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، یہ انعام یافتہ. پھر ان کے ساتھ آگے جو منسلک ہو گئے ان پر اللہ کا انعام ہوگا، ان پر اللہ کی احسانات ہوں گے. تو انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کرام، نبی، اور نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل، اس کی تقسیم نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں کائنات کو تقسیم کرنے والا ہوں. عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. اب معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں، ان کی تقسیم کا در میرے آقا کی ذات، اس کو تقسیم کرنے والی حضور کی ذات. اب اللہ کی نعمت، انبیاء، کون؟ انبیاء. انعام یافتہ لوگ کون؟ انبیاء. دوسرے کون؟ صدیق. تیسرے شہید، اور چوتھے صالحین. یاد رکھیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا نبی کریم. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم محمد، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے عہد لیا روز ازل میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا. اب یاد رکھیں کہ جب انبیاء سے عہد لیا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے، میں مت کر رہا ہوں کہ مختصر کر رہا ہوں، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو.
اللہ نے پوچھا کہ تم نے حد کر لیا؟ جی یا باری تعالیٰ حد کر لیا۔ رب نے فرمایا کہ پھر گواہ ہو گئے؟ ہو گئے۔ رب نے فرمایا اب میں بھی تمہارے ساتھ گواہ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ جب اللہ نے یہ عہد لیا اس وقت انبیاء کرام، اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں مواہب الدنیا میں، کہ اس وقت انبیاء نے دیکھا کہ ایک سایہ جو ہے وہ ان کے اوپر آیا ہے اور اس سایہ نے ان کو ڈھانپ لیا۔ ایک جیسے بادل کا سایہ آتا ہے، اسی طرح ایک نورانی سایہ آ کے انبیاء کو اس نے ڈھانپ لیا۔ انبیاء نے عرض کی کیا مولا یہ کیسا سایہ ہے؟ یہ ایسے کوئی بادل کا سایہ ہے ان پر جس نے ڈھانپ لیا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ میرے اس محبوب کا نور ہے جس کا تم نے ابھی عہد کیا ہے، جس کے لیے تم نے عہد کیا ہے، اس نور نے تم کو ڈھانپ لیا ہے، اور جو جو اس میں شامل ہوگا رب نے فرمایا کہ اس کو میں نبوت کی نعمت سے نوازوں گا، اس کو نبوت کی نعمت سے نوازا جائے گا، یعنی نبوت اس کو عطا ہوگی۔ اب دیکھیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب حضور منعم تقسیم فرمانے والے، منعم تقسیم فرمانے والے کا اب جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان تمام کو تقسیم فرمانے والے میرے آقا کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب شہادت بھی ایک نعمت ہے، شہادت بھی ایک نعمت ہے۔ اب جب شہادت ایک نعمت ہوئی تو تقسیم فرمانے والا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اتباع میں ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کی اتباع میں ہو، اطاعت میں ہو، اطاعت اور اتباع میں ہو۔ اب نبی کریم احمد باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ حضور میں موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن شہادت کی نعمت میرے آقا میں موجود نہیں۔ بظاہر شہادت کی نعمت موجود نہیں۔ اب میں مختصر اس کو سمیٹتے ہوئے کروں کہ اللہ نے چونکہ اس نعمت سے بھی حضور کو نوازنا تھا، اس نعمت سے حضور کو نوازنا تھا۔ اب کیونکہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کہا کریں، اس میں تمام کتب میں اس میں موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ تفصیل عرض کروں، باقی تمام کتب میں یہ موجود ہے۔ بہر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، رشی سے پانی میں نکلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل رسول، عظمت اہل بیت، شہدائے کربلا، آستانہ علی علی پور سجدہ شریف۔ حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا کہ اب چونکہ حضور کی ذات میں بظاہراً شہادت موجود نہیں، بظاہراً، اور کیونکہ اللہ نے شاذ فرما دیا، حضور کو شہید کیا نہیں جا سکتا، حضور شہید ہو نہیں سکتے، حضور شہید ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک یعنی اے میرے محبوب اللہ نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اب کوئی بھی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی بھی دشمن ظاہری طور پر آپ کو مار نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ظاہری طور پر حضور شہید نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب تک ان پر جتنے بھی شہید ہیں، جتنے بھی امت میں شہید ہیں، وہ مرتبہ شہادت پر تب فائز ہو سکتے ہیں کہ جب حضور کی طرف سے انعام یافتہ ہوں۔ حضور کی طرف سے انعام یافتہ تب ہو سکتے ہیں کہ جب حضور میں بھی وہ مرتبہ خود پایا جائے، حضور کی ذات میں وہ چیز پائی جائے، لیکن چونکہ حضور کی ذات میں بظاہر وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں یہاں شہادت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی ظاہری خواہش بھی ہو،
اس کے دل میں تمنا بھی ہو، اس کے دل میں خواہش ہو اور تمنا ہو شہادت کی. ایسا تو نہیں کہ ایک شخص جنگ میں ہے، لڑ رہا ہے لیکن وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر کوئی گولی آتی ہے تو ادھر ہو جاتا ہے، کوئی فائر آتا ہے تو ادھر ہو جاتا ہے، کوئی دشمن سامنے سے آیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر اس کے دل میں تمنا نہیں ہے شہادت کی. اور اگر دل میں تمنا نہ ہو شہادت کی اور اس کو کوئی ادھر سے آتے ہوئے گولی لگ جائے، وہ مر گیا، اب کیا وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگا؟ نہیں، اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوگا، شہادت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہوگا. اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ جب تک شہادت کے مرتبے پر تب فائز ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری طور پر اس کے دل میں یہ امنگ ہو، یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو شہادت کی. پھر وہ اب دیکھیے حضور کے دل میں یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی شہادت کی، لیکن اللہ نے چونکہ حکم فرما دیا، ظاہری طور پر حضور کو یہ شہادت حاصل نہیں ہو سکتی تھی، شہادت حاصل مرتبہ شہادت نہیں مل سکتا تھا. اس لیے اس کو اللہ نے مکمل فرمایا حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. سیدنا کیونکہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کو تیار فرما رہے ہیں. اب دیکھیے نا حضور کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں کہ الحسین منی، الحسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، حسین مجھ سے ہے یہ بات، کیونکہ جز جو ہے وہ کل سے ہوتا ہے، جز جو ہے وہ کل سے ہوتا ہے، کل حضور کی ذات ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، تو یہ کہنا کہ وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، یہ بات قیاس قریب نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں. لیکن فرمایا یہ کہ اے لوگو یہ جان لو اور یہ سمجھ لو کہ میں مصدر ہوں، میں مصدر ہوں، اس کا مصدر جو ہے وہ حسین ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے دیکھیے نا، یہ تو آپ نے علماء سے سن رہے ہیں روزانہ کہ حضور نے اپنی زبان چسائی حضرت امام علی مقام کو. میرے آقا کو یہ علم تھا کیونکہ حضور نے ان کی شہادت سے 56 سال پہلے یہ اطلاع دے دی، حضور نے یہ بتا دیا. اور اس کو ایک تو نہیں، تمام نے روایت کیا ہے، سیاستہ نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور بخاری نے، باقی سب نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی جو ہے، جبرائیل حضور کے پاس حاضر، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، جبرائیل حاضر ہوئے اور جبرائیل نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جو نواز ہے جس سے آپ محبت فرما رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا. جب حضور نے پوچھا کہ اس کو کون قتل کرے گا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کربلا کی مٹی جو ہے وہ لے کے حضور کو پیش کی. حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی. حضرت ام سلمہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، جب 10 محرم کا دن ہوگا اس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، اس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے حضرت امام علی مقام کے بچپن سے تربیت کی، کیونکہ حضور کو یہ علم تھا کہ میری سیرت کا باب مکمل کرنے کے لیے حسین کی شہادت جو ہے وہ ہونے والی ہے. یہ نہیں کہ حضور کے علم میں نہیں تھا، حضرت مولا کائنات کے علم میں نہیں تھا، حضرت امام حسین کے علم میں نہیں تھا. آج جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ارے بدبختو تم نے جانا ہی نہیں ہے، تم نے پہچانا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ حضرت امام علی مقام، وہ سید شاہ نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں 1-2 شعر، مجھے بڑی ان کی یہ بات جو ہے نا بڑی پیاری ہے. تو
درود پاک ذرا پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا اگر فتح سے ہو نا تو اس کا معنی ہے کلی. اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں عرض کروں، ورنہ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ کا جو نام ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے تمہاری عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے، تمہاری عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے جہنم کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے، تم پر بھی اور تمہاری ضروریت پر بھی. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ جو اس وقت کے تھے یا حضرین کریمین نے فرمایا کہ آنے قیامت تک آنے والی جتنی بھی ضروریت ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پہاڑ لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لاجپال گرانا ہے. ہے نسل کریموں کی، لاجپال گرانا ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا ہے، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانا ہے، بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانا ہے، بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. تو ذات گرامی قدر میں اس کو سمیٹتے ہوئے قریب لے آؤں کہ نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کی بچپن سے ہی تربیت اس طرح سے فرمائی. حضور جو ان کو اپنی زبان مبارک چساتے رہے، میرے آقا کے علم میں یہ تھا کہ اس کو اتنے دن پیاسا اور بھوکا رکھا جائے گا. زبان اس لیے چٹائی تاکہ کربلا کے میدان میں اے میرے فرزند حسین تمہیں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی وہ ذات ہے جس پر حضور نے اپنے فرزند کو قربان کیا. میرے آقا تشریف فرما ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم ہے، ایک طرف حضرت امام حسین ہے. حضور دونوں سے شفقت فرما رہے ہیں،
دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، دونوں سے پیار فرما رہے ہیں۔ جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم سلام فرماتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب دونوں آپ کو بھی بڑے پیارے ہیں، دونوں ہمیں بھی بڑے محبوب ہیں۔ اے میرے محبوب، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک آپ رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے۔ عرض کی حضور نے فرمایا کیا جبرائیل اللہ تعالیٰ کس کو لینا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام علی مقام کی طرف دیکھا، سیدنا امام حسین کی طرف دیکھا، امام حسین کی طرف دیکھا، حضور کو خیال آیا کہ اس کے جانے سے میری فاطمہ دکھی ہوگی۔ ارے کون فاطمہ؟ امام الانبیاء میرے آقا عرش پہ تشریف لے کے جائیں، تمام فرشتگان عرش کھڑے ہو جائے استقبال کے لیے۔ حضور مسجد اقصیٰ میں جائیں، تمام نبی کھڑے ہو جائے استقبال کے لیے۔ میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لائیں، تمام صحابہ کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، تمام صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، امام الانبیاء خود کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے، ام سلمہ سے اور دیگر سے بھی روایت ہے کہ یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ آتی، جب بھی آتی، میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، حضور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ بعض دفعہ انہوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ حضور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور حضور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، حضور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ وہ سیدہ فاطمہ، وہ سیدہ فاطمہ ان پا، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ اس کے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی، حسن امام حسن کا بازو جو ہے وہ کٹ جائے گا، مولا کائنات کو تکلیف ہوگی۔ حضور نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر خیال کیا کہ اس کے جانے کا تو صرف مجھے ہی غم ہوگا۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں اپنے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت اور وہ ذات کہ نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب مکمل ہونا تھا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نے اس چیز کی خواہش فرمائی، لیکن چونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اس لیے اللہ نے اب اس کو مکمل فرمانا تھا۔ لیکن اس کی ابتدا جو ہے شہادت کی، حضور کی شہادت کی ابتدا عہد میں ہو چکی۔ 2-4 منٹ میں مکمل کرتا ہوں، پھر شاہ صاحب ان کا بیان فرمائیں گے۔ شہادت کی، حضور کی شہادت کی ابتدا کہاں ہوئی؟ احد میں۔ کہاں ہوئی؟ احد میں۔ شہادت کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اس کے خنجر سے، اس کی کسی چیز سے، اس کے کسی آلات سے آپ کو چوٹ آئے، آپ کو زخم آئے، آپ کا خون بہے، آپ کا خون بہے، آپ گر جائیں ان پا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں اگر پائی جائیں ان پا تو شہادت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں حضور کی شہادت کی ابتدا ہو گئی، یہ بھی علماء سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ خبر بھی پھیل گئی، یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب 3 چیزیں مکمل ہو گئی، یہاں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، 3 چیزیں یہاں مکمل ہو گئی، لیکن آخری جو چیز تھی، آخری چیز کیا تھی؟ وفات، لیکن اس کو اللہ نے خود محفوظ کر رکھا تھا، اس لیے اب 4تھی چیز جو تھی وفات تھی، اب اس کو اللہ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین، یعنی اس کی انتہا جو ہے وہ میدان کربلا میں، ابتدا کہاں ہوئی؟ احد میں، اور انتہا میدان کربلا میں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ہوا تو تفصیلات سے اس کو عرض کروں گا، کم از کم 2-3 گھنٹے ہوں تو پھر یہ موضوع جو ہے وہ تفصیل سے عرض کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔